محبت اور جنون قسط نمبر 6۔ کچھ دور جا کر ساجد نے پھر گاڑی جھٹکے سے روکی۔ اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے ایک بات بتائیے، آج آپ کو گھر جانا ہے کہ نہیں؟ زہرا بیگم پلیز کچھ ٹائم کے لیے خاموش ہو جائیے، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ وہ پچھلے سیٹ سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر مائکرو چپ کو USB میں لگا کر اسے لیپ ٹاپ میں فٹ کیا اور جلدی سے اسے اوپن کر کے چلایا، مگر جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا انہیں لگا کسی نے ان کے پاؤں سے زمین کھینچ لی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ صدمے سے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ ہمیں پاپا کو سب بتانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس ثبوت کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا ہوگا۔ چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ تبھی ان کی نظر دو دکانوں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے کورئر آفس پر پڑی۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ اس محفوظ کو ایسے ہی کورئر کر دے، لیکن پھر دماغ میں خیال آیا نہیں، اس کو بحفاظت پہنچانا ہوگا۔ کسی اپنے جان دے کر اسے حاصل کیا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے کار کی ڈکی کھولی اور وہاں سے ایک چھوٹا سا باکس برآمد کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا پینڈنٹ تھا جسے انہوں نے بہت پیار سے ردا کے لیے خاص آرڈر دے کر بنوایا تھا۔ ہارٹ شیپ کے اس پینڈنٹ میں ان کی اور زہرا بیگم کی تصویر تھی، جس میں سے انہوں نے پن کی مدد سے اپنی تصویر نکال کر اس میں وہ چپ رکھی اور تصویر کو دوبارہ وہی اچھے طریقے سے فٹ کر کے جلدی سے ایک پیپر میں کچھ لکھا اور تیزی سے اپنے قدم کورئر آفس کی طرف بڑھا دیے۔ کہاں جا رہے آپ؟ زہرا بیگم نے گاڑی میں سے ہانگ لگا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، آپ یہی بیٹھے، میں سامنے کی دکان سے ابھی آتا ہوں، کچھ کام ہے، جلدی سے۔ زہرا بیگم کو جواب دے کے تیزی سے وہ دوبارہ اس سمت بڑھ گئے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کون سا کام تھا آپ کو؟ کچھ نہیں بیگم، کوئی خاص کام نہیں تھا، جو کام تھا وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب چلیے گھر۔ ہاں چلو۔ تبھی ایک بڑے ٹرک کی ٹکر سے گاڑی کئی فٹ دور جا کر گری اور 2 منٹ بعد وہ ٹرک پھر پوری رفتار سے آیا اور دوبارہ گاڑی کو ٹکر مار کے کچھ فٹ دور اچھالا۔ پھر ایک آدمی ٹرک سے باہر نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ دونوں مر گئے ہیں، پھر وہ آدمی دوبارہ ٹرک کی طرف بڑھا۔ کام ہو گیا، اس نے ٹرک میں بیٹھے انسان کی طرف انگوٹھے سے ڈن کا اشارہ کیا۔ اور شکر ہے، چلو اب باس کو بتاتے ہیں اور اپنی محنت کا معاوضہ مانگتے ہیں۔ نادر صاحب اٹھیے نا، جلدی سے، کیا ہو گیا ہے؟ سلیمہ بیگم، اتنی رات کو آپ نے ہمیں جگا دیا ہے، اٹھیے نا پلیز، ایک بار جا کر دیکھیے کہ آئیے ساجد اور زہرا آ گئے ہیں کہ نہیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ابھی میں نے ایک بہت برا سپنا بھی دیکھا ہے۔ نادرہ بیگم، وہ صرف ایک سپنا تھا، شیطان ہمارے دل میں الٹے سیدھے خیال ڈالتا ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیے۔ نہیں، پہلے آپ دیکھ کر آئیے وہ دونوں آئے ہیں کہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ان کو تسلی دے کر وہ خود کمرے سے باہر آئے۔ سامنے ہی ماجد صاحب ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پاپا، کب سے ساجد کا فون ٹرائی کر رہا ہوں، کال ہی نہیں اٹھا رہا۔ کیا ساجد ابھی تک گھر نہیں لوٹا؟ جی پاپا، کچھ پتہ نہیں کہاں ہے، 3 گھنٹے پہلے شہر سے بھی نکل چکا ہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے۔ کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے آج ساجد نے، ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتا۔ کوئی وجہ ہو تو فون کر کے ضرور بتاتا ہے۔ آج کیا ہی گیا ہے اس لڑکے کو؟ آ جانے دو گھر، اچھے سے خبر لیتا ہوں میں اس کی۔ پاپا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ ایسا کبھی نہیں کرتا، کتنی بھی بڑی وجہ ہو ہمیں ایک بار فون کر کے ضرور بتاتا ہے۔ پاپا، مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس کو فون ملا دینا چاہیے، اللہ نہ کرے پر کیا پتہ کوئی انہوں نے نہ ہوگی ہو۔ ماجد کی بات سے ایک بار تو نادر صاحب کا دل دہل کر رہ گیا، پر پھر بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو،
تم اسی چو کو فون لگاؤ اور اس سے کہو کہ سب کو کام پر لگا دے، تو گھنٹے میں ہمیں ہمارا بیٹا اور بہو یہاں گھر پر چاہیے۔ صبح کے 7 بجے گھنٹی کی آواز پر نوکر نے دروازہ کھولا تو پہلے اسی چو حویلی میں داخل ہوا، اور اس کے بعد کچھ پولیس والوں نے 2 لاشیں لا کر حویلی کے سیل میں رکھ دی۔ تبھی اسی چو نے آگے بڑھ کر لاشوں کے منہ سے کپڑا اٹھایا۔ نادر محل جو شور سن کر باہر آئے تھے، جیسے ہی لاشوں کے منہ سے کپڑا ہٹا اپنی جگہ ڈھسے گئے۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہیں لیتے شاید گر ہی جاتے۔ حویلی کے ہر فرد کی زبان صدمے سے تالو سے جا لگی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے کیا کرے۔ کل دوپہر ہی تو سب اکٹھے بیٹھ کر آنے والی زندگی کی پلاننگ کر رہے تھے، پر کہتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پھل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پھل کی خبر نہیں۔ اور تب ہی سلیمہ بیگم کی چیخ حویلی میں گونجی اور وہ جہاں تھی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ جنہیں لگتا تھا کہ وہ شاید بیماری کی وجہ سے مرے گی، نہیں جانتی تھی ان سے ان کی سانسیں اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ لے جائے گا۔ پل میں ہنستی کھیلتی زندگیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کیا سچ میں اس نے مجھے کس کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پاس ہوتی ہے تو میرے سارے احساسات بیدار ہوتے ہیں، پھر اس بار ایسا کیسے ہو گیا کہ مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا؟ بس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی سانسیں میری گال سے ٹکرائی ہوئی ہو، حیران پریشان سا ہو، خود سے ہی سوال اور خود ہی ان کے جواب دیے جا رہا تھا۔ مجھے اب پکا یقین ہے اس نے مجھے کس نہیں کی۔ یا خدا، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، دن دہاڑے میرے بھی مجھے چونا لگا گئی۔ اس نے صدمے میں دہائی لگائی، چھوڑوں گا نہیں میں، دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ واہ واہ ردا، تو کتنی سمارٹ ہے، کوئی جواب نہیں تیرا۔ اس لمبے جن کو بے وقوف بنا دیا تو نے، ماشاءاللہ۔ نظر نہ لگ جائے کسی کی، آنکھوں کے نیچے سے مصنوعی کاجل اتارنے کے کان کے پیچھے لگاتے ہوئے اس نے خود کو داد دی۔ پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہورن کی نقل اتاری۔ آیا بڑا مجھے کس کرو۔ آئینے کو دیکھتی ہے اس نے منہ چڑھایا جیسے وہ آئینہ نئی ہورن ہو۔ اتنا آسان سمجھا ہے کیا، فری میں ہی کس کر دوں؟ تم حکم کرو، کیا چاہیے؟ باخدا ہم تمہارے قریب آنے کے لیے ہر قیمت ادا کریں گے، پر بدلے میں آپ کس تو چاہیے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر اسے کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچ گئے۔ اسے اب سچ میں اپنی شامت آتی نظر آ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھا۔ دیکھیے، ہمارے پاس مت آئیے، ورنہ تم تائی امی اور تائی ابو کو بتا دو گی۔ کتنی دفعہ بولو، یہ پرانا ڈائلاگ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر اس سے دور ہوتی، ہورن نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ اب بتاؤ کیا چاہیے جس سے تم مجھے اپنے قریب آنے دو گی؟ کچھ نہیں، پلیز اب ہمیں چھوڑ دے۔ اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا منمنائی۔ اچھا، اب مطلب تم مجھے فری میں اپنے قریب آنے کی اجازت دے رہی ہو؟ یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، میرے پیسے بچ جائیں گے۔ نہیں، ہم بتاتے ہیں۔ ہاں بتاؤ، ہم سن رہے ہیں، اس نے اسی کے انداز میں کہا۔ وہ ہمیں 2 مرغیاں، 5 چوزے، 3 خرگوش اور 2 کبوتر چاہیے اپنی طرف سے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر باری ڈیمانڈ کی۔ اچھا، تو یہ سب تمہاری ڈیمانڈز ہیں؟ اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کرتے پوچھا۔ ہاں بالکل، یہی میری ڈیمانڈز ہیں، پر اتنی ساری ڈیمانڈز گنوانے سے بہتر تھا تم مجھے سیدھا بول دیتی، اور مجھے چڑیا گھر دیکھنا ہے، وہ تو میں تمہیں ویسے بھی دکھا دیتا۔
اپنی ڈیمانڈز کا ایسا مذاق بنتے دیکھ اس کے پھولے گال کچھ اور پھول گئی۔ آپ یہ سب لے کر آئیے پہلے، تب ہی کوئی دوسری بات ہوگی، اس نے منہ پھولا کر غصے سے کہا۔ سوری جان، پر ابھی تو میں یہ سب دکھانے تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا۔ فرحہ ایک کام کر سکتے ہیں، تمہاری یہ ڈیمانڈز مجھ پر ادھار رہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے کس موریو کے نام کی کہنے کے ساتھ اس نے ہلکا سا جھٹکا دیا، اسے اپنے اور قریب کیا، پھر اسے تھوڑا سا اوپر کر کے اپنے دیکھتے لب اس کے گال پر رکھ دیے۔ کچھ دیر تک جب وہ نہیں ہٹا تو مجبوراً اسے بولنا پڑا۔ وہ ہوگا ایک کس؟ اس کی بنبناتی آواز سن کر وہ پیچھے ہٹا، جو خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مرغیاں بھی 4 ہے تو کس بھی لمبی ہوگی۔ پھر ٹھہرو، یاد آیا، چوزے تو 5 ہے، مطلب یہ والی کس پہلے والے سے بھی؟ سنجیدگی سے اس نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، شش، چپ، منہ بند۔ اور پھر اس نے اپنے لب اس کی دوسری گال پر رکھ دیے، اور جب واقعی وہ پیچھے نہیں ہٹا تب اس نے روحان سی ہو کر اس کا کندھا زور زور سے ہلایا۔ چیٹنگ ہے یہ، کس اتنی لمبی نہیں ہوتی، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور ہو گئی آپ کی 2 کس، بس آپ جائیے یہاں سے۔ اس نے شرم سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اپنی ہفت مٹانے کے لیے توڑا غصے میں کہا، پر سامنے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ ہاں، 2 ڈیمانڈ تو ہو گئی، باقی رہ گئی خرگوش اور کبوتر۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ 6-7 بار اس کی چٹا چٹ گال چوم دیے۔ اب ٹھیک ہے، ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھ ماری اور ہنستے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر اسے کچھ یاد آیا۔ موڑ کر اس نے اسے آواز لگائی، اچھا سنو، اگر تمہاری کوئی اور ڈیمانڈز بھی ہو تو تم مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو، مجھے خوشی ہوگی انہیں پورا کر کے۔ اس نے جان لٹا دینے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور کہہ لگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ نہیں بیٹا، میں نے تو تمہیں نہیں بلایا۔ پر گڑیا بول رہی تھی آپ نے بلایا ہے۔ نہیں بیٹا، میں نے مالی کو بلایا تھا، کچھ نیو پودے لگوائے تھے گارڈن میں، وہ شاید بھول گئی ہوگی۔ نایاب بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی جا رہا تھا۔ اس نے بھی جواباً انہیں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور بائک کی سمت بڑھ گیا۔ موبائل پر آئے میسج نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی کہ اچانک ہی کوئی زور سے اس سے ٹکرایا، اور اسے اپنی چیخ کے ساتھ کسی کی نسوانی چیخ بھی اس کے کانوں میں گونجی۔ اوئے اللہ، کون ہے؟ لگتا ہے کوئی لڑکی مصیبت میں ہے، ہم کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر فٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، میں مصیبت میں ہی ہوں۔ اگر تم ابھی نہیں اٹھے تو میرا کچومر نکل جائے گا۔ وہ نسوانی آواز پھر سے ابھری، جب حیرت سے اس نے اپنی نیچے دبی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی کہا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ اس کے حسین نقوش میں کھو سا گیا۔ ہوش تب آئی جب بازو پر ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ جب اس نے دوبارہ غصے کے ساتھ اس کی بازو پر چٹکی کاٹی، تبھی بجائے اس پر اٹھنے کے سہیل نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ کہاں تھی تم جان بہار، میرے دل کے قرار؟ میں نے تمہیں لندن کی گلی گلی کوچے کوچے میں تلاش کیا، اور تم مجھے یہاں ملی، وہ بھی زمین پر لیٹی ہوئی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ اس کی باتوں نے ہانیہ کے غصے کو مزید ہوا ڈالی۔ پاگل انسان، پیچھے ہٹو۔ اب کی بار وہ غصے سے تقریباً داڑھی پیچھے ہٹو، میں اس لفظ کو اب سرے سے ہی نہیں جانتا۔ پیچھے ہٹنے کا تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے ڈیروں
ढेर बच्चों के साथ कहीं दूर जाकर अपना हसीन जहां बनाए और अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाकर पाकिस्तान का डूबता मुस्तकबिल बचाए। क्या ख्याल है? फिर मेरे स्ट्रॉबेरी शेक, उसने हानिया की गुलाबी बड़े बड़े होंठों को फोकस में लेते हुए मदहोश लहजे में कहा, शट अप। उसकी बातों पर शर्म से पानी पानी होती अपनी हालत पर काबू पाते हुए उसने अब और ज़्यादा गुस्से से कहा, हद अदब लड़की खान को गुस्सा नहीं दिलाओ और हमारे 15-20 बच्चों की लिस्ट में 5 और जुड़ जाएंगे। अपने होने वाली शोहर से ऐसे बातें नहीं करते। हम तुमसे बहुत प्यार करना चाहते हैं। आखिर तुम हमारे होने वाले बच्चों की जन्नत हो। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए शरीर लहजे में कहा, और ये क्या इतनी कमज़ोर क्यों? वो कुछ खाया पिया करो वरना हमारे बच्चे। शट अप शट अप शट अप। पागल इंसान, किस पागल खाने से छोड़ के आए हो? आपकी बार उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया जब ही वो ज़ोर ज़ोर से चीख उठी और तभी नायाब बेगम बाहर आई। इनको देखते ही सुहेल जल्दी से उठा और अपने कपड़े झाड़े। हानिया बेटा, तुम यहाँ? पर तुम नीचे क्या कर रही हो? उठो, शाबाश। आंटी ये नीचे गिर गई थी, मैं उनको उठाने की कोशिश कर रहा था और ये उल्टा ही गुस्सा हो रही थी मुझ पर। उसने मासूमियत से नायाब बेगम को कहते हुए हानिया को आंखी पटपटा कर देखा और वो जो नायाब बेगम को सब कुछ बताने चली थी, इसको इस बहाने पर मठिया बेंच कर रह गई और वो उसकी तरफ शरारती मुस्कुराहट उछालता दोबारा बाहर की सिमत बढ़ गया।